بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص تھا غریب لیکن انتہائی خوشبخت تھا۔ اس کا گھرانہ ایک بیوی، 5 بچوں، ایک بوڑھی عورت اور والدہ پر مشتمل تھا۔ اس شخص کے قریب علاقے میں سبزی کی دکان تھی۔ نہ تو اس کے پاس مال تھا، نہ کسی اچھی جگہ دکان لے سکتا تھا، نہ اتنے وسائل تھے کہ اس سے بہتر سامان رکھتا۔ اس کا گھر بھی بہت سیدھا اور ٹوٹا تھا۔ مجازی طور پر اس کا گھر کہا جاتا تھا، ورنہ صرف ایک کمرہ اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ سارا گھر نہ اسی کمرے میں تھا سوتا، بلکہ کچن نہ ہونے کے باعث وہ کھانا بھی اسی کمرے میں پکاتے تھے۔ جب وہ شام کو گھر لوٹتا، اس کے ہاتھ میں سبزی، گوشت اور روٹیاں ہوتی۔ اس کے گھر والے خوش دلی اور خندہ بشائیں سے اس کا استقبال کرتے، اس کے ہاتھ سے سامان پکڑتے اور کھانا تیار کرنے میں لگ جاتے۔ ہر روز انہیں گوشت میسر نہیں تھا۔ جب سیل اچھی ہوتی تو وہ گوشت خریدتے، ورنہ سبزیوں پر ہی گزارا کرتے۔ ان کے پڑوس میں ایک اعلیٰ عدلیہ، ایک قاضی صاحب رہائش پذیر تھے۔ وہ اس خاندان سے بے حد متاثر تھے کہ لوگ غربت اور تنگی کے باوجود بھی انتہائی صابر اور شاکر تھے۔ قاضی صاحب اکثر ان لوگوں کی مثال دیتے کہ میں نے زندگی میں ان سے زیادہ سعادت مند گھرانہ نہیں دیکھا۔ جب شام کو صاحب خانہ دکان سے لوٹتے ہیں تو سب گھر والے پرجوش انداز میں ان کے استقبال کرتے ہیں۔ اس موقع پر اکثر ان کے گھر سے حمد و ثنا کے کلمات کی آوازیں آتی ہیں۔ میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اس خوشنما منظر سے محفوظ ہو سکوں۔ پھر یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور بڑے برتن میں ڈال کر سب مل کر کھاتے ہیں۔ اس کے کھانے کا اختتام بھی اللہ کی حمد و ثنا اور مسنون دعا پر ہوتا ہے۔ آخر میں یہ اپنے بوسیدہ لیکن صاف ستھرے بستروں پر بڑی خوشی اور قناعت کے ساتھ آرام کرتے ہیں۔ یہ کسی دنیاوی مال متاع کی تمنا نہیں رکھتے۔ ان کی صرف یہی خواہش تھی کہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی رہے اور انہیں کسی انسان کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ موسم خزاں کی ایک شام تھی۔ یہ لوگ حسب معمول اپنے سربراہ خانہ کے منتظر تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 پولیس والے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ایمبولینس بھی تھی۔ پولیس والوں نے انہیں یہ افسوسناک خبر دی کہ صاحب خانہ ایک حادثے میں ٹریفک میں جان بحق ہو گئے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک شخص نے خبر دی کہ صاحب خانہ ایک ٹریفک حادثے میں جان بحق ہوئے ہیں۔ اس شخص نے شام کے وقت اپنی دکان بند کی، پڑوس میں کسان کی دکان سے گوشت خریدا، نان بھائی سے روٹیاں لی اور سبزیوں کا تھیلا، گوشت، روٹیاں لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ سڑک عبور کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی سے اسے کچل دیا اور یہ بیچارہ موقع پر ہی جان بحق ہو گیا۔ اس دلخراش ساختہ کی وجہ سے قرب و جوار کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے تدفین کا بندوبست کیا۔ اگلے دن صبح کے وقت اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ سارے گھر کی کفالت کا انحصار اس اکیلے شخص کی آمدنی پر تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گھر کیسے چلایا جائے۔ اس شخص کے سب سے بڑے بیٹے کی عمر 15 سال تھی۔ یہ اعلیٰ ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ اس نے تعلیم کو خیر آباد کہا اور اپنے باپ کی دکان کھول لی۔ زندگی پھر سے روٹین سے گزرنے لگی، لیکن اب ان کی مسکراہٹیں غائب ہو چکی تھی۔ سب لوگ افسردہ رہتے، کھانا کھاتے بھی اکثر ان کی آنکھیں بھیگی رہتی۔ اس گھر میں سعادت اس گھر کے محبوب کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ یہ انتہائی مشکل دن سست روی سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ میرے بیٹے کی عمر 18 برس ہو گئی۔ ایک دن اچانک اسے حکومت کی طرف سے فوجی خدمات کے لیے طلب کر لیا گیا۔ والد کے بعد گھر کا آخری سہارا انحصار اسی لڑکے پر تھا۔ گھر والے بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچ بچار کرنے لگے کہ کیا دوسرے بیٹے کو اسکول چھڑوا کر دکان پر بٹھا دیا جائے، لیکن اس صورت میں اس کی تعلیم کا کیا بنے گا۔ اگر وہ تعلیم جاری نہیں رکھتا تو گھر والوں کا گزارا کیسے چلے گا۔ بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں گھر فروخت کر دینا چاہیے تاکہ اپنے بڑے بیٹے کی جبری فوجی خدمت کے حوض پیسے جمع کروا سکیں۔ ناظرین کرام، یہ لوگ عراق میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں یہ قانون تھا کہ ہر گھر سے ایک نوجوان کو حکومت زبردستی فوج میں بھرتی کر لیتی اور اس پر معاوضہ بھی کچھ نہ دیتی۔ ہاں، اگر کوئی اس کی جبری مشقت سے بچنا چاہتا تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ سرکاری خزانے میں 4000 دینار جمع کروائے۔ چنانچہ اس رقم کی فراہمی کے لیے گھر والوں نے مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
اگرچہ اس فیصلے میں بھی ان کی کیفیت اس بکری کی سی تھی جس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ اسے ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جائے یا اسے کھینچ لی جائے۔ فوجی خدمات کے لیے دھر لیے جانے والے بیٹے ایک قریبی شہر میں تربیت کے لیے ایک عسکری ادارے میں بھیج دیا گیا۔ وہ بادل نخواستہ ہی ادھر آیا تھا۔ اسلحہ کی تربیت میں اس کا دل بالکل نہیں لگتا تھا۔ انسٹرکٹر بولتے رہتے مگر یہ اپنے خیالوں میں گم رہتا، اس کے ذہن میں اپنے گھریلو حالات گھومتے رہتے۔ اساتذہ نے کئی مرتبہ اس کی توجہ دلائی لیکن اس کا جسم تو یہاں تھا، ذہن کہیں اور تھا۔ ایک دن استاد نے اسے بٹھا کر پوچھا کہ اس کا مسئلہ ہے کیا، تو اس نے جواب دیا تو وہ ساری بیتا کہہ سنائی۔ اب استاد نے اصرار کرنا چھوڑ دیا، اس کا مسئلہ اپنے افسر کے سامنے پیش کیا۔ افسر نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کے بجائے اس کی ڈیوٹی کچن میں لگا دی۔ اب وہ یہاں برتن دھوتا، گوشت کاٹتا، آگ جلاتا، کھانا تقسیم کرتا۔ شب روز اس کی یہی مصروفیات تھی۔ ادھر اس کی ماں بھی یہی کیفیت تھی، وہ بظاہر تو چلتی پھرتی، کھاتی پیتی، سوچتی جاگتی تھی لیکن اس کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں گم رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی رجسٹری گروی رکھ کر اپنے پراپرٹی ڈیل سے کچھ رقم گھریلو اخراجات کے لیے ادھار لی اور اپنے مکان فروخت ہونے کے لیے لگا دیا۔ مختلف خریدار ان کا مکان دیکھنے کے لیے آتے رہتے لیکن 20 دن گزرنے کے بعد ان کا مکان 4000 دینار میں فروخت ہو گیا۔ پھر مزید 9 دن کی کاغذی کارروائی لگ گئی، پھر ایک دن باقی بچ گیا۔ اس کے یہاں یہ ضابطہ تھا کہ 30 دن کے اندر اس جبری فوجی خدمت کی حوض میں 4000 دینار جمع کروائے جا سکتے تھے۔ 30 دن گزرنے کے بعد یہ معاوضہ قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اس خاتون نے یہ معاوضہ جمع کروانے کے لیے شہر جانا تھا جس میں اس کا بیٹا تھا۔ یہ شہر 240 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جب وہ بس اسٹاپ پر پہنچی تو اس شہر جانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور مسافر اس گاڑی میں نہیں آیا۔ اس نے کافی دیر تک سفاری کو انتظار کیا لیکن کوئی نہ آنا تھا نہ آیا۔ وہ ہر پل انگاروں پر لوٹ رہی تھی کہ اس کے سارے خاندان کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے بس والے سے کہا تم گاڑی لے کر چلو، ساری بس کا کرایہ میں دے دوں گی۔ ڈرائیور اس اکیلی خاتون کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں یہ باتوں میں اس نے سادہ لوگ خاتون سے یہ معلوم کر لیا کہ اس کے پاس 4000 دینار ہیں۔ اب کیا تھا، ڈرائیور کی نیت بدل گئی۔ راستے میں ایک ویران جگہ پر جا کر اس نے گاڑی کھڑی کی اور خنجر کی نوک پر اس خاتون سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ اس نے خاتون پر پردے وار کیے اور اسے نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے خاتون کا بیگ اپنے قبضے میں لے لیا، پھر وہ واپس آنے کے بجائے اسی شہر کی طرف روانہ ہو گیا جدھر جا رہا تھا تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ وہ گاڑی لے کر بس اسٹینڈ پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے سمجھا شاید اس بس میں آنے والی سواریاں راستے میں اتر گئی۔ ایسا ہوتا رہتا تھا اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ واپسی پر ڈرائیور اسی راستے سے گزرا۔ جب وہ اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں اس نے جرم کا ارتکاب کیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ اس عورت کی لاش پر نظر ڈال لوں۔ اس نے مسافر سے بہانہ لگایا کہ میں قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، چند منٹ بعد واپس آتا ہوں۔ وہ اس وادی کی طرف گیا۔ اسے کرانے کی نہیں سی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر وہ غصے میں کہنے لگا اے ملعون عورت، تم ابھی تک زندہ ہو۔ پھر وہ ایک بڑے پتھر کی طرف جھکا تاکہ اس کے ذریعے اس خاتون کا سر کچل دے۔ جب اس نے پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے سے ایک زہریلے سامنے سے ڈس لیا۔ اس کے منہ سے ایک لرزش چیخ نکلی۔ اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ مسافر اس کی آواز سن کر بھاگتے آئے۔ انہیں دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ وہاں جان بلب خاتون بھی ہے۔ خاتون صرف اتنا کہہ سکی اس ڈرائیور سے میرا سامان واپس لو۔ وہ ڈرائیور اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ زیادہ مزاحمت کر سکتا۔ اس نے بتا دیا کہ اس خاتون کا بیگ میں نے گاڑی میں فلاں جگہ پر چھپایا ہوا ہے۔ وہ بیگ وصول کر کے خاتون کے حوالے کر گیا۔ پھر مسافروں نے دوسری طرف سے آنے والی ایک بس کو روکا۔ جو اسی شہر کو جا رہی تھی جہاں خاتون نے جانا تھا۔ انہوں نے ساری گاڑی ڈرائیور سے درخواست کی کہ اس خاتون اور ڈرائیور کو ہسپتال پہنچا دیا جائے۔ ڈرائیور خوش دلی سے اس کام کے لیے آمادہ ہو گیا۔
وہ مجرم ڈرائیور تو جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس خاتون کو البتہ ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ خبر ملنے پر پولیس والے بھی پہنچ گئے۔ عورت مسلسل بے ہوش تھی۔ اس کے سامان میں پولیس والوں نے اس خاتون کے بیٹے کا ایڈریس بھی دیکھا تھا، وہ مل گیا۔ پولیس نے بیٹے کو خبر دی تو وہ فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر اس خاتون کو ہوش میں لانے کی سرتوش کوشش کر رہے تھے کیونکہ زیادہ دیر بے ہوش رہنا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ اگلے دن اسے ہوش آیا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، بیٹی پر نظر پڑی تو ماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے صرف اتنا کہا کہ بیٹا میں رقم لے آئی ہوں۔ جبری فوجی خدمات سے سنبھلنے لگی۔ ایک دن آیا کہ وہ اسپتال سے مکمل صحت یاب ہو کر فارغ ہو گئی۔ اس واقعے کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی کئی قدرت کے کئی مناظر تھے۔ ڈرائیور پہلی مرتبہ اسے نیم مردہ حالت میں چھوڑ گیا۔ واپسی پہ اگر ڈرائیور وہاں نہ آتا تو شاید کسی کو اس خاتون کے بارے میں بالکل پتہ نہ چلتا کیونکہ اس وادی کی طرف کوئی جاتا ہی نہ تھا۔ زہریلے اور موذی جانوروں کی وجہ سے چراغے بھی ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ اس عورت کی آواز اتنی نحیف تھی کہ کسی کو سنائی نہ دیتی۔ اگر ڈرائیور سام رسنے سے اتنی زور سے نہ چیختا کوئی اس عورت تک نہیں پہنچتا۔ اگر اس عورت کو اسی شہر میں جو اس منزل کی طرف جانا تھا وہ نہ پہنچتی اور اپنے بیٹے تک نہ پہنچتی، اگرچہ اسے کچھ چند لمحوں کے لیے ہوش نہ آتا تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نہ بتا پاتی کہ رقم کا انتظام ہو گیا ہے۔ نتیجتاً اس کے بیٹے کو جبری فوجی خدمات سے رہائی نہ ملتی۔ یہ سب اس علیم و قدیر ذات کی تدبیر تھی۔ ہر گتھی سلجھتی گئی۔ جب اس قصے کا چرچا ہوا تو یہ بات اس کے سابقہ پڑوسی جج صاحب تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنے دوست احباب اور محلہ داروں سے کہا کہ ضرورت اور آزمائش کی اس گھڑی میں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو پیسے اکٹھے کر کے ان کا مکان خریدنے والے شخص سے رابطہ کیا۔ اس تک بھی یہ واقعہ پہنچ چکا تھا۔ وہ خوشی خوشی مکان واپس کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رقم اتنی جمع ہو چکی تھی کہ 4000 دینار جمع کروانے کے باوجود 3000 دینار بچ گئے۔ اس رقم کے ذریعے مکان کی حالت کو بہتر بنایا گیا۔ لڑکے نے دوبارہ والد کی دکان سنبھال لی۔ اب صورتحال بدل چکی تھی۔ اس کے پاس روز بروز گاہک آنے لگے۔ ہر خریداروں کا تانا بانا لگا رہتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنی دکان نسبتاً بہتر جگہ پر منتقل کر لی۔ اس کا کاروبار خوب چل نکلا۔ اب زندگی بڑی آسودگی سے گزر رہی تھی۔ عسرت و تنگی بھی وہ لوگ اب اللہ کا ذکر اور شکر ادا کرنا نہیں بھولے تھے۔ اب آہستہ آہستہ فراغی آ رہی تھی تو اب وہ پاس گزاری کے جذبے سے سرشار رہتے تھے۔ کئی سال گزر گئے۔ ان کے بچے یک بات دیکھ رہے تعلیم سے فارغ ہونے لگے۔ ایک بیٹا انجینئر بن گیا، دوسرا ڈاکٹر اور تیسرا آرمی افسر بن گیا۔ اب ان کا کھانا صرف چائے روٹی سبزی نہیں ہوتی تھی۔ حالات اب ایسے نہیں رہے تھے۔ انہیں کبھی کبھار گوشت میسر آتا ہو۔ ان کے دسترخوان پر انواع قسم کے کھانے ہوتے تھے۔ یہ خاندان لوگوں کے لیے بہترین مثال ہے کہ یہ لوگ تنگی اور فراغی کے اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولے۔ 1385 ہجری میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ خاندان دجلہ کے کنارے بغداد کے بڑے پل کے قریب ایک بڑے محل نما گھر میں منتقل ہو گیا۔ یہ خاندان بن چکے تھے۔ تینوں بڑے لڑکوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ اب بھی اس گھر میں سب افراد محبت اور احترام کے اٹوٹ رشتے میں جڑے ہوئے تھے۔ کبھی نے ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہوتی تھی۔ والد کی وفات سے لے کر ان کی والدہ گھر کی سربراہ رہی تھی۔ گھر کا ہر فرد ان کی رائے کا بے حد احترام کرتا تھا۔ اس سے پہلے ہم اس واقعے کو ختم کریں کہ اس کے سب سے اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اس خاتون سے پوچھا گیا کہ جب ڈرائیور نے خنجر کے پہ در پہ وار کر کے آپ کو ایک ویران بیابان میں پھینک دیا تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ اتنا زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ اور اتنے گہرے گھاؤ لگنے کے باوجود آپ کس طرح زندہ رہیں؟ خاتون نے بتایا کہ اس مدت کے دوران میری زبان پر بس یہی الفاظ تھے، اے آسمان و زمین کے مالک تو میری حالت جانتا ہے۔ اپنی قدرت سے میرے لیے بیٹی کی جبری فوجی خدمت کا معاوضہ صحیح وقت پر پہنچانے کے اسباب مہیا کر تاکہ وہ گھر واپس آ سکے اور اپنے گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خاتون کی دعا قبول فرمائی۔ اس کا مال و اولاد دونوں اسے مل گئے۔ مالک حقیقی اس کے دشمن سے بھی انتقام بھی لے لیا اور ان کی تنگی و عسرت
فارغ والی اور آسودگی میں بدل گئی۔ سچ فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مظلوم کی بد دعا سے بچ کر رہو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید واقعات کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔